اور کا ڈی ایچ اے کا جو واقعہ ہے نا، جو گاڑی سے حادثے میں 6 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، یقین جانیے اتنا سادہ کیس نہیں ہے۔ جب اسی افنان کو 14 سالہ لڑکے کو، جس کے باپ نے اس کو گاڑی دے دی، بھائی جاؤ چلاؤ، جاؤ مارو جس کو مارنا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہم بچا لیں گے۔ اس کی ویڈیو بھی ایک روز کے بعد آئی، جب اس کو پورا کھانا وانا کھلا دیا، پانی وانی پلا دیا، اس کو ریلیکس کر دیا، اس کے بعد وہ ویڈیو بنائی گئی۔ لیکن جب اس کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا نا، آپ انسانیت کی تذلیل چیک کریں۔ جس نے اپنا خاندان کھو دیا، اپنا بیٹا، اپنی بہو، اپنی بیوی، اپنی نواسی، اپنا پوتا کھو دیا، ایک ہی ساتھ ایک جھٹکے کے اندر 6 کے 6 افراد کھو دیے، اس پر ہوٹنگ کی جا رہی تھی عدالت کے اندر۔ یہ افنان کے گھر والے، افنان کے دوست، افنان کے ساتھ آنے والے، یہ اس شخص پر جس نے اپنا خاندان کھو دیا ہے، جس کے سامنے یقین جانیے قارون کا خزانہ رکھ دیا جائے، تب بھی وہ 6 لوگوں کو واپس نہیں لایا جا سکتا اس کے باوجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب تھوڑی دیر پہلے میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا اور یقین جانیے اس تحریر نے میرے دل کو چھو لیا۔ اس تحریر کو اگر ہم ڈی ایچ اے والے حادثے کی طرف رکھ کے دیکھیں تو یہ پوری سچ ثابت ہوتی ہے۔ تحریر کچھ اس طرح کی تھی کہ انسانیت سے بڑی کوئی دولت نہیں، انسانیت سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور ہر ایک کو یہ دولت ملتی نہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب پیسہ، گاڑیاں، گھر، جائیداد، یہ سب کچھ دولت ہے، تو ہماری یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے انسانیت سے بڑی کوئی دولت بنائی ہی نہیں ہے، اور شاید ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ ڈی ایچ اے کا جو واقعہ پیش آیا، جس طرح سے ایک افنان نامی 14 سال لڑکے نے پورے گھرانے کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس نے انسانیت کی تذلیل پتہ ہے کس طرح سے کی؟ اس سارے واقعے کے بعد، ان تمام چیزوں کے بعد، ایک باپ جس نے اپنا بیٹا کھویا، ایک باپ جس نے اپنی بیٹی کھوئی، ایک دادا جس نے اپنا پوتا کھویا، ایک نانا جس نے اپنی نواسی کھو دی، ایک شوہر جس نے اپنا جیون ساتھی کھو دیا، یہ تمام لوگوں کو کھونے کے بعد وہ بندہ جب عدالت کے اندر آتا ہے، رفاقت جب عدالت کے اندر آتا ہے، عدالت سے کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور مجھے انصاف چاہیے، تو یقین جانیے جس نے ظلم کیا، اس کے جتنے بھی ساتھی وہاں پر آئے ہوئے تھے، وہ اس پر ہوٹنگ کر رہے تھے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے رپورٹر نے بتائی۔ 2 دن پہلے افنان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس سارے واقعے کے بعد نا، اس کی ویڈیو 1 دن کے بعد بنائی گئی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ 6 لوگوں کو، جیتے جاگتے لوگوں کو قتل کرنے والا، اپنی گاڑی سے کچلنے والا انسان اتنا کام، اتنا کوائٹ کیسے بیٹھ سکتا ہے، اتنا ریلیکس ہے کہ ایسا لگ رہا ہے اس نے بھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا، جوس ووس پلایا اس کو کہ بچے کو دودھ چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں۔ یہاں پر اس کی ایک ویڈیو بنا دی گئی، لیکن جب اس کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو جس باپ نے پورا گھرانہ کھو دیا یار، اپنی 2 نسلیں کھو دیں، آپ یقین جانیے اس پر اس کے گھر والے ہوٹنگ کر رہے تھے، اس کے رشتہ دار، اس کے جاننے والے، اس کے پیروکار، کیونکہ پیسے کی بڑی طاقت ہے نا یار۔ یہاں سے میں نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا تھا کہ انسانیت سے بڑی کوئی دولت ہے نہیں، اور یہ دولت ہر ایک کو ملتی ہے نہیں۔ آپ سوچئے پیسے کے نشے کے اندر ایک انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے، اپنے بچے کو وہ گاڑی دے دیتا ہے یار، 14 سال کے بچے کو، جس کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر نہیں بٹھانا چاہیے۔ آپ دنیا کے کتنے بھی ممالک میں چلے جائیں نا، آپ کو نومولود بچے ہوں گے، آپ کو چھوٹے بچے، وہ آپ کو پچھلی سیٹوں پر نظر آئیں گے، ان کو آگے بٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ بچہ جب تک بڑا نہیں ہو جاتا وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ نہیں سکتا، ڈرائیونگ سیٹ تو دور کی بات ہے، چھوڑ دیں ڈرائیونگ سیٹ کو، وہ برابر والی نشست پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو خراش نہ ہے۔ یہ اس کی سیفٹی پریکاشنز کے حوالے سے یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں دولت طاقت کے نشے میں بچے کو نئی نئی گاڑیاں دے دی جاتی ہیں، اور وہ بچہ ظاہر سی بات اپنے باپ کو جس طرح لوگوں کو سے ملتے ہوئے دیکھتا ہوگا، اس کو سمجھ آتا ہوگا یار میں کچھ بھی کر لوں گا، میرا باپ مجھے بچا لے گا، میرے گھر والے مجھے بچا لیں گے۔ اس نے 6 لوگوں کو جان بوجھ کر ہٹ کیا۔ یہ بات جو ویڈیو میں کہی ہے نا کہ بیریئر لگا ہوا تھا، مجھے اس روڈ کے اوپر بیریئر کہیں نظر نہیں آیا۔ جو لاہور کے رہائشی ہیں ان کو سب سے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس روڈ پر بیریئر ہے ہی نہیں۔ بیریئر لگانے کو گلیوں میں لگانے کے لیے سپریم کورٹ نے منع کر دیا۔ بھائی کورٹ نے منع کیا ہے کہ آپ گلی محلوں میں بیریئرز نہیں لگائیں گے، تو آپ مین شاہراہ پر کیسے بیریئر لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا ہوا تھا وہاں بیریئر۔ یہ کہانی اس کو بتائی گئی کہ بیٹا یہ کہانی آپ نے بولنی ہے، اور جس طرح سے اس کو سمجھایا گیا کہ یار یہ رٹی رٹائی لائنز ہیں، یہ آپ نے پڑھ دینی ہے، آپ نے بول دینی ہے۔ اور اس کے بعد
آپ کو بتاؤں میں، رفاقت صاحب نے یہ بات بولی کہ مجھے دھمکایا جا رہا ہے. اس پتہ ہے ہوٹنگ کیوں کی گئی اس پہ؟ ہوٹنگ اس لیے کی گئی کہ اس نے اپنے جن لوگوں کو کھویا ہے نا، جو 10 منٹ پہلے اس کے ساتھ شادی کی تقریب میں ہنستے کھیلتے ناچتے گنگناتے نکلے تھے، ان کو صفحہ ماتم میں بچتے ہوئے دیکھا ہے نا، تو اب یقین جانی اس سے کہا جا رہا تھا کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کراؤ، ایسی دفنا دو ان لوگوں کو. وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں میں تو پوسٹ مارٹم کراؤں گا. اس کو وہیں پر بیٹھ کے جس نے ابھی اپنا پورا خاندان کھویا ہے وہاں پر اس کو دھمکیاں دی جانے لگی، اس کو دھمکیاں لگانے لگے کہ یار اگر کرو گے ایسا تو دیکھ لو آگے کیا ہو سکتا ہے. پھر اس بچے افنان کو ہٹا کے ایک لائسنس یافتہ ڈرائیور تک کو بٹھانے کی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے لائسنس یافتہ ڈرائیور بیٹھ جائے تاکہ جو ہو اس کو اس کے گھر والے کو سنبھال لیں گے. مطلب ڈرائیور تو چلا جائے گا جیل ویل، تو اس کے گھر والوں کو ہم پالتے رہیں گے. یہ پیسے والوں کے نا ٹھاٹ الگ ہوتے ہیں، پیسوں والوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے، ان کی بادشاہت الگ ہوتی ہے. اب جب رفاقت نہیں مانا، ہمارے ایک رپورٹر نے ان سے رابطہ کیا، پوچھا کہ آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ انہوں نے بات بولی ہے کہ ہاں مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے کہا جا رہا ہے کہ جناب ان بچوں کے یہ جو مرے ہیں ان کے پوسٹ مارٹم نہیں کرانے تھے. لیکن خیر اب تو پوسٹ مارٹم ہو گیا. اس وقت تک 302 کی دفعہ نہیں لگائی ہوئی تھی. 302 کی دفعہ کیا ہوتی ہے؟ 302 کی دفعہ کے تحت جناب اگر یہ ثابت ہو جائے نا کہ آپ نے کسی کا قتل کیا ہے تو پھر آپ ساری زندگی یا تو جیل میں رہتے ہیں یا پھانسی آپ کی منتظر ہوتی ہے. 14 سال کا بچہ جس طرح سے ان لڑکیوں کو چھیڑتا ہوا آ رہا تھا نا جو گاڑی کے اندر موجود تھی، عائشہ نامی ایک بہو موجود تھی رفاقت صاحب کی، 27 سال کی یہ بچی تھی، 27 سال کا لڑکا تھا حسنین جو گاڑی چلا رہا تھا، اور 23 سال کی یہ عائشہ تھی جس کو دیکھ کے نا یہ لوگ پاگل ہو گئے تھے. 4 لوگ گاڑی کے اندر سوار تھے. ڈرائیور جو افنان گاڑی چلا رہا تھا اس کے ساتھ 3 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے، سب پیسے کے نشے میں بالکل پاگل ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے گاڑی چڑھا دی. جب اس نے گاڑی حسنین نے نہیں روکی ہے، ان کی باقاعدہ تلخ کلامی ہوئی ہے. آپ کو ثانیہ موٹر وے یاد ہے نا، وہ ثانیہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. جب انہوں نے گاڑی نہیں روکی تو انہوں نے اس گاڑی کو کچل کے رکھ دیا. شاید ان کی سوچ یا نیت یہ نہیں ہوگی، کیونکہ جب ڈرانے کے لیے ایک ڈرانا نا ایک خوف ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو مار دیں گے تو پھر آپ کا اس سے فائدہ تو نہیں پورا ہوگا نا، آپ نے تو مار دیا اس کو. لیکن آپ اگر اس کو ڈرا کے رکھیں گے تو اس سے جو کام آپ نے کروانا ہے وہ آپ اس سے کام کروا لیں گے. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.